اذان کی ابتدا۔ دو نمازیں فجر اور عصر ابتدائی بعثت میں فرض ہو چکی تھیں، پھر شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں جبکہ باقی 4 نمازوں کی 2 رکعتیں تھیں۔ ہجرت کے بعد سفر کے لیے 2 رکعتیں ہی باقی رہیں، مگر مقیم کے لیے ظہر، عصر اور عشاء ان 3 نمازوں کی 4 رکعتیں کر دی گئیں۔ اب تک تو یہی معمول رہا کہ لوگ خود بخود ہی نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے، پھر خیال ہوا کہ کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ لوگ بیک وقت سہولت کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے مشورہ کیا گیا، کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ بوق بجایا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بجانے کو نصارہ سے مشابہت کی وجہ سے رد کر دیا، جبکہ بوق بجانے کو یہودیت سے مشابہت کی وجہ سے نامنظور کر دیا۔ کسی نے کہا کہ بلند مقام پر آگ روشن کر دی جائے تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے مشابہت کی وجہ سے اسے ناپسند فرمایا۔ اس طرح کوئی بات طے نہ ہوئی اور مجلس برخاست ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفکر و خیال کا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت اثر تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش شخص ناقوس ہاتھ میں لیے میرے پاس سے گزر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اس ناقوس کو فروخت کرو گے؟ اس نے پوچھا تم خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا اسے بجا کر نماز کے لیے مسلمانوں کو بلایا کریں گے۔ سبز پوش نے کہا اس سے بہتر اور عمدہ تدبیر نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ تو اس شخص نے کہا اس طرح کہو، یعنی اذان کے کلمات دہرائے اور پھر ذرا ہٹ کر اقامت کی تلقین کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کہو حی علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی ارشاد فرمایا بے شک یہ خواب بالکل سچا اور حق ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اذان دیں، اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ جب یہ آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پہنچی تو اسی طرح چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، البتہ تحقیق میں نے بھی ایسا ہی دیکھا جیسا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا۔